شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کے لیے مؤذن کیوں مقرر کیا؟ آپ خود کیوں اذان نہیں دیتے تھے؟ پیارے دوستو، اس بات کو جاننے سے پہلے کہ حضرت محمد نے خود کبھی اذان کیوں نہیں دی، یہ جاننا ضروری ہے کہ اذان دینے والے کی فضیلتیں کیا ہیں۔ تاجدار کائنات حضرت محمد نے فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اس مسافت جتنے اذان دینے والے کے گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اذان کی آواز سنتے تھے قیامت کے دن اس بندے کے لیے بخشش کی درخواست کریں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اذان سننے والی ہر چیز مؤذن کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے گا۔ جو جانداروں بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس لیے اس کے لیے ہر اذان کے بدلہ میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلہ میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہوگی وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح اقامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو وہ مقام روحہ تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان با آواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے، یہ بات یاد کر
اور یہ بات یاد کر۔ ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے اور انہیں اذان اور پہلی صف قرعہ اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرعہ اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جب اذان دے چکے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، وہ اجر تمہیں دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم نے زندگی بھر اذان دی ہے یا نہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی اکرم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس بات سے کوئی مسلمان انکاری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو نواسے سے نوازا تو حضرت محمد نے حضرت حسن کے کانوں میں اذان دی، لیکن کیا نبی کریم نے کبھی نماز کے لیے اذان دی؟ علامہ ابن حجرہ الاسقلانی، علامہ زرقائی، علامہ دار قطنی اور اسی طرح علامہ سہیل کا فرمانا ہے کہ نبی اکرم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم کا ساری زندگی اذان نہ دینے کا مسئلہ نبی کریم کے خصائص میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا رسول اکرم سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ کا اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے حضرت محمد کی اذان نہ دینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر حضور اکرم کبھی نماز کے لیے اذان دیتے تو پھر آپ کے خلفاء اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو بھی خود نماز کے لیے اذان دینا پڑتی، چونکہ آپ کو منصب رسالت اور احکام شریعہ اس سے بھی بڑی ذمہ داری انجام دینا تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی اکرم اذان دیتے اور اس پر مواطبت فرماتے جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے۔